बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो नए आर्मी चीफ हैं ये हम आपको बताते चलें कि उनकी जो तैनाती है, आप समझें कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो 29 को उन्होंने रिटायर होना है, तो समझे 2-3 दिन पहले ही जो अगले वाले उनका नाम होगा आएगा। ये जो हम देखते थे ना पहले के महीने पहले आ जाता था, 3-4 हफ्ते पहले आ जाता, दैट विल नॉट हैपन दिस टाइम। उसकी 3 वजूहत हैं। नंबर 1 कि जो सूरत हाल मुल्क में है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और डेडलॉक कहें, इंस्टेबिलिटी कहें, और ये बार बार देखा जाता है, अच्छा जी किसकी तरफ देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये वो। तो जो आर्मी चीफ है लगता यूँ है कि वो उनका ख्याल है कि टिल द लास्ट मिनट उन्हीं पर फोकस रहे, ही सीन एज द सोल अथॉरिटी, और ये नहीं कि दूसरे का नाम आ जाए सामने तो इनसे फोकस हट जाए, क्योंकि जाहिर है एक नफसियाती चीज़ है, जब कोई नए का नाम आता है तो जो मौजूदा होते हैं उनसे फोकस हट जाता है। और हमें लगता नहीं कि ये इनकी एक्सटेंशन होने वाली है, और ना ये चाहते हैं, ये कह भी चुके हैं, बहरहाल कह तो पहले भी चुके थे, लेकिन कोई आसार नहीं है कि इनकी एक्सटेंशन होगी। लेकिन जब तक इनके अगले कैंडिडेट का नाम नहीं अनाउंस होता तो फिर लोग इसी में वो रहते हैं शशोपंज में कि अच्छा जी होगा नहीं होगा। और आपको मालूम है मुख्तलिफ धड़े मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो बट इन एनी केस वो तो अलग बात है। बट सो नंबर 1 इस वजह से क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कीन, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी कन्वे कर दिया होगा कि जी अभी नॉमिनेशन नहीं करते, ठीक है, तो जब वक्त आएगा वो नॉमिनेशन हो जाएगी 2-3 दिन पहले। दूसरी बात यह है कि जो सऊदी आ रहे हैं, अब वो शायद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, MBS, तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं सऊदी, डिफेंस मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, तो उनके आने के हवाले से आई थिंक ये बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से जो अथॉरिटीज़ हैं कि जी ही इज़ द आर्मी चीफ, इन्हीं पर फोकस रहेगा। तो दूसरी बात यह है कि ये नहीं कि जब वो आएँ तो फिर अगेन द सेम इशू कि जी अगला वाला जो है उसका नाम आ गया वो है सामने, तो ये जो हैं ये लेम डक हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। और तीसरी वजह हमें ये लगती है कि जो जिनकी तैनाती होनी है आगे, उस हवाले से भी कंट्रोवर्शियल नहीं चाहते कि वो कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ी एक अजब अपनी डिमांड की हुई है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अजब कहानी है कि जी ये बात है तो चलती जाती है, हम सुनते हैं तजिया निगार। यहाँ तो होता है कि जो जिस साइड पे है वो वही बात कर रहा है कि जी कोई कह रहे हैं जी हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो जी, करना चाहिए क्योंकि ये तो चोर हैं तो वो तो ईमानदार हैं। तो ऐसे नहीं होता। ये बात ये है कि पाकिस्तान को ला के यहाँ खड़ा कर दिया कि वो चोर हैं वो ईमानदार हैं। वो यकीनन कोई चोर है तो कोई ईमानदार है, कोई बहुत ईमानदार है, कोई कम ईमानदार है, वो तो दिस इज़ द वे सोसाइटीज़ फंक्शन। लेकिन आपने जब मामलात रियासत के चलाने हैं तो आपने फिर, और सियासत के और चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के मामलात, देयर आर रूल्स रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत चलता है। उसके तहत बहुत क्लियर बात है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है, प्रोसेस प्रोसीजर इज क्रिस्टल क्लियर कि 4-5 नाम आते हैं फ्रॉम द GHQ, और फिर प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीदी होती कि वो डिसाइड करें कि किसको उन्होंने लगाना है। तो अब वो नाम क्लियरली आपने देखा अभी तक नहीं आए, एटलीस्ट पब्लिकली सामने नहीं आए। उसमें डिले, हमने आपको वजह बता दी डिले की। और ये जो तीसरी वजह डिले की वो तो यही है कि क्योंकि मतलब हर चीज़ इधर मादर पिदर आज़ाद है, यानी जो मर्जी चाहे कह दे, चाहे हुकूमत में है, चाहे बाहर है, चाहे GHQ में, चाहे आई मीन एवरीबॉडी फील्स के भाई जो दिल में आए उसको ही रूल भी बना दो, उसको कानून भी बना दो, उसको आइन भी बना दो। तो अब ये मामला अगर हम इस पर बात करें कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, इट इज़ टोटली कम्प्लीटली द प्रेरोगेटिव ऑफ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पसंद आए या ना आए, वो तो है ना शहबाज शरीफ साहब, तो ही विल बी द वन जो उसकी बेसिस पर जो कि 4-5 नाम आएंगे वो करेंगे नॉमिनेट। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से नाम नहीं सामने आ रहे, इस वजह से नॉमिनेशन नहीं हो रही, क्योंकि जब नॉमिनेशन हो जाएगी
تو پھر اس پہ تکہ فصیحت ہوگی, پھر باتیں کہی جائیں گی, مطلب اس پہ بہت قیاس آرائیاں ہوں گی. تو یہ اس کو روکنے کے لیے کہ کنٹروورشل نہ بنائے جائیں جو نئے آرمی چیف ہیں, یعنی کہ ان کا پہلے سے ہی نام ہو تو 2 ہفتے پہلے ان کی کہانی, قصے, باتیں, یہ یعنی ہر قسم کی بات کی جائے. تو آئی تھنک دا آئیڈیا از ٹو اوائڈ دیٹ آلسو. یہ ہمارا خیال ہے. اب ہمیں پتہ نہیں ان سائڈ اسٹوری کیا تھنکنگ ہے, بٹ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 3 وجوہات ہیں کہ وہ نام نہیں سامنے آ رہے اور اناؤنس بھی نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ کلیئرلی لگتا ہے کہ یہ میرا خیال 25 وغیرہ کے بعد ہی ہوگا جو نام وام آئیں گے سامنے اور نئے کی تعیناتی ہوگی. یہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو سیاست کے اندر قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن دس آرمی چیف از گوئنگ ٹو گو ہوم آن ٹائم آن دا 29th. اچھا, اور آخر میں انشاءاللہ ٹائم پہ جائیں گے جو ان کا ٹائم ہے. کہہ چکے ہیں ایک مرتبہ نہیں 100 دفعہ کہہ چکے ہیں میں نہیں کروں گا, ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ جنرل باجوہ کوئی یعنی کہ کوئی پولیٹیکل گورو تو نہیں ہے کہ یہ آئیں بیٹھے رہیں گے تو پھر الیکشنز بہتر ہو جائیں گے. نہیں, انہوں نے اپنا میعاد سے زیادہ وقت اپنا پورا کیا ہے اور اب وہ ہی وانٹس ٹو گو ہوم. ہی سیڈ اٹ 20 ٹائمز, ہر دفعہ انہوں نے کہا ہے, اور ہم اس مرتبہ ہم امید کر رہے ہیں, مطلب 20 ٹائمز حال میں کہہ چکے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. ان کے جو لوگ ہیں, جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں تو یہ جائیں گے گھر. اچھا, اب 2 اس میں باتیں بڑی دلچسپ ہیں ناظرین. ایک تو خیر یہ کہ یہ بڑی obvious بات ہے جو ہم کہنے لگے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت لندن گئے ہیں, ان میں ایک جو بڑی اہم بات انہوں نے جا کے کرنی ہے وہ یہ فائنلائز کرنا ہے یہ آرمی چیف کا جو نام ہے اپوائنٹمنٹ وغیرہ. دیٹس ویری کلیئر کہ یہ ایک ان کا ٹاپ ایجنڈا ہے, ٹاپ پوائنٹ آن ہز ایجنڈا جو یہ لندن گئے کہ وہاں سے obviously, اور یہ کہہ بھی چکے ہیں یہ یعنی کہ جو منسٹرز ہیں ان کے کیبنٹ کے کہہ رہے ہیں. حسن اقبال صاحب نے کہا کہ بھئی آف کورس وہ جائیں گے اور بات کریں گے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ میں, کیونکہ قائد ہیں پارٹی کے نواز شریف صاحب, تو اس لیے ان سے ایڈوائس لے رہے ہیں اور وہ فائنلائز کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یاد رکھیں کہ شاید مجھے نہیں یاد حالیہ تاریخ میں کب ایسے ہوا ہے کہ کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں آئی کیونکہ لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے اندر سوچا ہو بیٹھ کے کہ ہم نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دی, ٹف سٹیٹمنٹ دے چکے ہوئے پہلے سے کہ جی, اور پبلکلی بھی کی ہے, کلوز ڈور میٹنگز میں بھی کی ہے. ہم نے سنا NDU میں بھی انہوں نے کہا کہ جی نو میسنگ اراؤنڈ, حالات اگر بگڑیں گے تو یہ مت سمجھیں کہ ہم سائڈ پہ کھڑے رہیں گے. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے ایک انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہیں کہ obviously we not going to stand on the side, اور یہ حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھیں. بیہائنڈ دا سینز بات چیت ہو رہی ہے. آج پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ حسن اقبال صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے ان کو وی ریچڈ آؤٹ, جو لوگ ہیں PTI کے, وہ کہتے ہیں جی خان صاحب ہماری بات نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیٹل ہو. تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے نہیں دیا کوئی دی اسٹیٹمنٹ, کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے تو وہ کنٹروورشل ہونی تھی, کسی کو وہ پسند آنی تھی, کسی کو وہ نہیں پسند آنی تھی, پھر ایک لمبی کہانی ہو جاتی, جی یہ کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چاہے ایکسٹینشن کر لیں گے یا تو پتہ نہیں مارشل لاء لگے گا, نہ تو مارشل لاء لگے گا نہ ایکسٹینشن ہوگی. I think that should be very clear to all of us. لیکن یہ دلچسپ ہے کہ انہوں نے چوز کیا کہ یہ کچھ نہ کہیں, اور ایک بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے, اور ہمیں جو پتہ چلا ہے اس میں سب یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. PTI کیا کر رہی ہے, حکومت کے کیا ہے, الیکشنز ہونے ہیں, حالات بگڑے نہ. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریش صاحب نے, سننے میں آیا کہ صحافیوں سے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنا جو بھی لانگ مارچ دھرنا ورنا, جب محمد بن سلمان آئیں گے سعودی جو پرائم منسٹر بھی ہیں, تو وہ اس وقت ہم بالکل ہر چیز کو روک دیں گے, یعنی کہ ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. وہ بھی ظاہر ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور یہ بیہائنڈ دا سینس تو بات چیت تو ہوتی رہتی ہے یقینی طور پہ, پریزیڈنٹ کے تھرو ڈائریکٹلی
ان کی GHQ میں گفتگو تو رہتی ہوگی. یہ تو آپ نہیں, دس از ناٹ پاسبل کہ کمیونیکیشن از ناٹ گوئنگ آن آل فرنٹ. سوال تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ایک نتیجہ چاہتے ہیں کہ جی دو اہم چیزیں آنے والی, ایک تو کہ آرمی چیف جو نئے ہونے ہیں نامینیٹ اور نئے نئے چارج لینا ہے, وہ اب یہ اس پالیٹکس کا حصہ بن گئے, بیکاز آرمی کے ٹاپ کمانڈ کا رول بھی ایک رہا ہے, وہ کنٹروورشل بھی ہوا. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ الیکشنز, ارلی الیکشنز کا اس سے کیا بنتا ہے, تو اس کو کتنی جلدی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور نیچرلی آرمی مس بھی ٹاپ کمانڈ بھی بات چیت کر رہی ہے کہ مطلب یہ تو کوئی اٹس ایز آبویس ایز ڈے لائٹ, جس طرح سے ہماری سیاست پچھلے اتنے مہینوں میں اور سالوں میں اور خاص طور پہ مہینوں میں چلی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پارلیمنٹ از ورچولی, اگر آپ دیکھیں نا اہم معاملات پہ, تو پارلیمنٹ از ورچولی ڈیڈ. یعنی کہ جو سیاسی اس وقت دنگل بنا ہے اس میں تو پارلیمنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اٹس ڈیڈ اینڈ ڈورمنٹ آن دا پولیٹیکل فرنٹ. اور پالیسیز کی بات الگ ہے, لیکن پالیٹکس تو بالکل ایک بند گلی میں آ کے بند ہو گئی ہے. کوئی بات چیت اس طرح کھل کے کہ بھئی چیزیں ریزالو ہوں اور بات آگے چلے, نہیں ہی, وہ تو نہیں ہو رہا. لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں, کوئی نہ کوئی کیا فوج بیچ میں, ٹاپ کمانڈ پریزیڈنٹ وغیرہ پڑے میں بات چیت ہو رہی ہے. کچھ نہ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی سم تھنگ ول بی سیٹلڈ. اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ جو PTI کا لانگ مارچ وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ کہاں جائے گا, کل جب شروع ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا. یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.